يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، عزیز طلباء، میں نے خطبے کے اندر ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرماتے ہیں بندوں سے کہ 3 ذمہ داریاں تم اپنے ذمے لے لو اور ان 3 ذمہ داریوں کو تم نبھاؤ، ادا کرو. تمہارے لیے میں اپنے ذمے 3 ذمہ داریاں لیتا ہوں. وہ 3 ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان سے سرفراز ہونا، ایمان جیسی دولت سے مالا مال ہونا. ہم سب کو بارگاہ عزت میں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اس رب کریم نے ہمیں بغیر کچھ محنت کیے، بغیر کچھ اپنی طرف سے خرچ کیے، ویسے ہی بن مانگے ایک عظیم دولت، ایمان جیسی دولت ہمیں مل گئی ہے. تو ہم سب کو اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہوئے اور اس ذات پر ایمان لاتے ہوئے مومنین کاملین کی جماعت کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا ہے. کیونکہ میرے دوستو، بغیر ایمان کے کوئی کام قابل قبول نہیں ہے. چاہے ہم دنیا کے اندر کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں، خانقاہیں لگا لیں، چلے لگا لیں، جتنے چاہیں دین کے کام، عبادت کے کام ہم کر لیں، لیکن دل میں ایمان نہیں تو اللہ کے یہاں ان کا کوئی اعتبار نہیں اور اس کا کوئی بدل نہیں. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مومنین کاملین کی جماعت کے اندر شامل رکھنا ہے، داخل رکھنا. دوسری چیز واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنا. سوال یہ ہے کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی حرام اور ممنوع امور سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقوی. یعنی حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے درست نیت کے ساتھ میں اچھے اعمال اور نیک اعمال کرنا. جب نیت درست ہوگی تو ہمارے کام درست ہوں گے، کام درست ہوگا، عمل درست ہوگا نیت کی درستگی کے ساتھ میں، تو ہمیں تقوی کا اعلیٰ مقام حاصل ہوگا. میرے محترم بزرگوں، ایک بہت بڑے محدث ہیں امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. 5 لاکھ حدیثیں
زبانی حفظ یاد تھی، میں نے ان میں سے 4800 احادیث ایک کتاب کے اندر جمع کر دی ہے، ان کو ایک کتاب کے اندر لکھ دیا ہے جس کتاب کا نام ہے ابو داؤد، اور اسی کتاب کے مقدمے کے اندر امام ابو داؤد یہ بات فرماتے ہیں کہ 4800 احادیث میں نے اس کتاب میں جو لکھی ہے یہ بالکل صحیح ہے یا صحیح کے مثل ہے، صحیح طرح ہے۔ ان 4800 احادیث میں سے بھی 4 حدیثیں ایسی میں مقدمے میں ذکر کرتا ہوں جس کے اندر پورا دین آ جاتا ہے، پوری شریعت ان 4 حدیثوں کے اندر آ جاتی ہے۔ جو بندہ، جو انسان ان 4 حدیثوں کے مقتضیات پر عمل کرے گا گویا اس نے پوری شریعت کے اوپر عمل کر لیا، پورے دین کے اوپر اس نے عمل کر لیا۔ ان میں سے پہلی حدیث جو میں نے خطبے میں پڑھی، علقمہ بن وقاص اللیثی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر یہ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس کی جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اس کو اجر ملے گا۔ تو جو بھی ہم نیک کام کریں گے اگر نیت صحیح ہے تو وہ کام ہمارا معتبر ہوگا، مقبول ہوگا۔ اگر نیت کے اندر فساد ہے تو وہ کام ہمارا ناکارہ، بیکار ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن دل میں خیال ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، حج ادا کر رہے ہیں اس لیے کہ لوگ حاجی کہنے لگ جائے، معاشرے کے اندر ایک عزت اور مقام ہو جائے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ لوگ تعریف کریں کہ اتنا اتنا مال یہ مدارس کے اندر دیتا ہے۔ اگر نیت درست نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے نیک اعمال کچھ کام نہیں آئیں گے۔ تو تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ نیت ہماری صحیح ہوگی تو وہ کام بھی ہمارے کام آئیں گے، اور اس کے اوپر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی جانب سے ہم نوازے جائیں گے، اس کا ثواب اور اجر ہمیں ملے گا۔ تو عبادتوں کے اندر نیت کی درستگی۔ دوسری حدیث، من حسن اسلام المرء، انسان کے اسلام کی بہترین خوبی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف، مسلم اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث کئی مقامات پر گزری ہے کہ ایمان والے کی اسلام کی بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان والے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، بلکہ یوں ارشاد فرمایا، ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ایمان والے کے اسلام کی بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول کاموں کو چھوڑ دے، جو بیکار اور فضول کام ہوتے ہیں ان کو ترک کر دے
اچھے اور بھلے کام کریں۔ فضولیات، کسی کی غیبت کے اندر لگ جانا، چغل خوری میں لگ جانا، چوراستوں کے اوپر مجلسیں لگا کر کے بیٹھ جانا، ہوٹلوں کی زینت بن جانا، سڑکوں کے اوپر آوارہ اور اوباش قسم کے لڑکوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، اپنے آپ کو غلط کاریوں کے اندر لگا دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں فضولیات ہیں جن کو چھوڑنے کا کہا گیا ہے کہ ایمان والے کے اسلام کی بہترین خوبی یہی ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو، لا یعنی امور کو ترک کرتے اپنی زندگی سے، یعنی انسان اپنے اخلاق کو اچھا بنائے، اپنا کردار معاشرے کے اندر اچھا بنائے، جو فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، محلے کے اندر، خاندان کے اندر، دوست احباب کے اندر اس کا وقار ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ لیکن جو بیکار چیزوں میں لگ جاتا ہے، لایانی امور کے اندر لگ جاتا ہے، اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں رہتا۔ تو اخلاق کو سنوارنا ہے۔ دوسری روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحلال بین وان الحرام بین ما بینہما مشتبہات، کہ حلال چیزیں بالکل واضح ہیں، حرام چیزیں بھی بالکل واضح ہیں، لیکن جو ان کے درمیان کی چیزیں ہیں مشتبہات، لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سے لوگوں کو ان کے حکم کا معلوم، ان کے حکم کا علم نہیں ہے، وہ ان مشتبہات کے حکم کو نہیں جانتے کہ ان کو کرنا ہے یا چھوڑنا ہے۔ آگے فرمایا، فمن اتقى المشتبہات استبرأ لدینہ ولعرضہ، جو شخص بھی مشتبہات چیزوں سے بچے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو اس کے دین اور اس کی عزت کے اندر بڑا وقار ہوگا۔ فمن وقع فی المشتبہات وقع فی الحرام، جو مشتبہات کے اندر پڑ گیا وہ حرام چیزوں کے اندر پڑ گیا۔ اس روایت کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ حلال چیزیں بالکل واضح ہیں، قرآن اور احادیث کی روشنی کے اندر بالکل صراحت کے ساتھ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، جانوروں کا گوشت ہے، سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، ہم ان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کا حلال ہونا ہمارے سامنے واضح ہے۔ ایک چیز حرام ہے جن کا حرام ہونا ہمارے سامنے واضح ہے، قرآن و احادیث کی روشنی کے اندر بالکل ان کی حرمت کی صراحت آ چکی ہے۔ مردار کا کھانا، خنزیر کا کھانا، چغل خوری، جھوٹ، چوری، ڈکیتی، ظلم، قتل و غارت گری، یہ سب چیزیں جو حرام ہیں اور ان کی حرمت کے اوپر قرآن و احادیث بالکل واضح طریقے کے اوپر دال ہے۔ تو حلال چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے ان کو اپنانا ہمارے لیے آسان ہے۔ اسی طریقے سے جن کی حرمت واضح ہو چکی ہے ان کو پہچاننا اور ان سے بچنا، احتراز کرنا ہمارے لیے بالکل آسان ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان کی جو چیز ہے، مشتبہ چیز، جن کے بارے میں قرآن و احادیث سے کوئی صریح حکم نہیں آیا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کے بارے میں ہمیں توقف کرنا چاہیے، ان چیزوں کو اختیار کرنے سے بچنا چاہیے، ان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اختیار کیا تو وقع فی الحرام، حرام کاموں کے اندر ہم مبتلا ہو جائیں گے۔
تو تصرفات اور معاملات کے اندر یہ حدیث ہماری رہنمائی اور رہبری کرتی ہے۔ تو مشتبہ چیزوں کا حکم ہمیں کیسے معلوم ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم علماء سے، مفتیان اکرام سے، جو راسخین فی العلم ہیں، علم کے اندر گہرائی اور گہرائی رکھنے والے ہیں، ان سے ان کا حکم معلوم کرو۔ کیا پتا چلے گا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو ان کی 4 صفات کا ذکر کیا ہے۔ التقوی فیما بینہ و بین اللہ، ایسا شخص جو انتہائی زیادہ تقوی اختیار کرتا ہو، متقی ہو۔ التواضع بینہ و بین الناس، لوگوں اور اپنے درمیان میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں رہتا ہو۔ الزہد فیما بینہ و بین الدنیا، دنیا سے بالکل بے رغبتی، دنیا کے اندر کوئی دلچسپی نہیں۔ چوتھی چیز ہے المجاہدۃ فیما بینہ و بین النفس، اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہو، نفس خواہشات کے اوپر آمادہ کرتا ہے، لیکن اس نفس کا مقابلہ کرتے ہوئے ان خواہشات کو ترک کر دیتا ہے۔ تو یہ 4 صفات جن کے اندر پائی جاتی ہے، ان سے ہمیں مشتبہ چیزوں کا حکم معلوم کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو یہ 4 وہ حدیثیں ہیں جو پورے دین کا خلاصہ ہیں، کیونکہ پورے دین کو 4 امور کے اندر محدود کر دیا گیا ہے: عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت۔ پہلی حدیث ہمیں عبادت کی درستگی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور جو دوسری حدیث میں نے ذکر کی وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے اخلاقیات کی طرف، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ تیسری حدیث جو میں نے ذکر کی وہ حلال و حرام کے درمیان میں تمیز کرتے ہوئے معاملات کی درستگی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ چوتھی حدیث معاشرت، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ان 4 حدیثوں کے مقتضیات کے اوپر اور ان کے اندر بتلائی گئی باتوں کے اوپر جو شخص عمل کر لے گا، اپنی زندگی کے اندر اس کو لے آئے گا، گویا کہ اس نے پوری شریعت کے اوپر اور پورے دین کے اوپر اس نے عمل کر دیا، اور اس کو تقوی کا اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا۔ اب آئیے آیت کے اندر جو تیسری چیز رہ گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیے، ہمیشہ سچ بولنے کی عادت بنا دیجیے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس سے شر وجود میں آتا ہے، خیر وجود میں نہیں آتا۔ انسان کا برائی کا کام کرنے کے اندر حوصلہ کھل جاتا ہے، برے کام کرتا رہتا ہے اور جھوٹ بول بول کر کے اس کے اوپر پردہ ڈالتا رہتا ہے۔ تو جھوٹ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، سچ بولنے کا عادی بنانا ہے۔ جب ایمان اختیار کر لیا، تقوی اختیار کر لیا اور سچ بولنے کے عادی بن گئے، تو اللہ رب العزت 3 بشارتوں سے ہمیں نوازتے ہیں، 3 انعامات سے نوازتے ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم، اعمال کو درست کر دیں گے، اعمال کی اصلاح اللہ رب العزت فرما دیں گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اعمال کی اصلاح کے لیے بندے مدرسوں کے اندر اپنے داخلے لیتے ہیں، خانقاہوں کے اندر جا کر بیٹھتے ہیں، اپنا ہاتھ کسی پیر کے ہاتھ میں دے کر کے اپنی اصلاح کرواتے ہیں۔ جب ہم یہ 3 کام اپنا لیں گے تو اللہ رب العزت خود ہمارے اعمال کو درست کر دیں گے۔ تو یصلح لکم اعمالکم پہلا انعام ہے، ویغفر لکم ذنوبکم، دوسرا انعام اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہے کہ تمہارے جتنے گناہ ہیں سب کے سب بخش دیے جائیں۔ آج کوئی انسان
گناہوں سے پاک صاف نہیں رہ سکتا۔ انبیاء معصوم ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں، علماء، صلحاء، عوام، سب کے سب کسی نہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو ہی جاتے ہیں، ان سے کوئی نہ کوئی خطا اور لفظ شرزد ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم ایمان، تقوی اور سچائی کو اپنا لیں گے تو اللہ رب العزت دوسرا انعام یہ فرماتے ہیں کہ اپنے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ یہ دو انعام تو ہمارے دنیا کے اندر ہیں۔ تیسرا انعام جو ہمیں آخرت کے اندر ملے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو گزارا، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے، بڑا مقام ہے آخرت کے اندر، بڑا مرتبہ ہے۔ تو ہم سب کو یہ عہد کرنا ہے کہ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانا ہے، کامل ایمان والا بنانا ہے، سچائی کو اپنے اندر پیوست کرنا ہے، جھوٹ کی اپنے اندر نفرت پیدا کرنی۔ جب یہ تین چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کر دیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تین انعامات ہمیں میسر آئیں گے اور ہم ان تین انعامات کے مستحق ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔